الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم قرآن دوست ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے آج ہم سبق 2 کا اے پارٹ پڑھیں گے پہلے، اور اس کے بعد پھر بی پارٹ پڑھیں گے۔ اس سبق میں آپ سیکھیں گے سورہ فاتحہ کی 1 سے 3 آیات۔ گرامر میں ہم ہوا مسلم، ہم مسلمون۔ نکات تعلیم یا شوق میں ہم 15 الفاظ ہیں نئے جو آج ہم سیکھیں گے، جو قرآن پاک میں 1390 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ آپ لوگوں کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں۔ سبق 2 کے ختم ہونے پر آپ 27 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 8638 بار آئے ہیں، اور یہ ہمیں سیل بیٹری بتائے گا کہ ہم اپنے ٹارگٹ کے کتنے قریب ہو رہے ہیں۔ تعارف لیتے ہیں سورہ فاتحہ کا۔ قرآن کی پہلی مکمل صورت ہے جو کہ نازل ہوئی، اور اتنی اہم کہ ہمیں اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی، ہوتی نہیں ہے۔ ہر رکعت میں ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ ہم دن میں کئی بار اس کو پڑھتے ہیں، اور سورۃ فاتحہ کی جو الفاظ ہیں، تعوذ اور سورۃ فاتحہ دونوں کے الفاظ قرآن پاک میں 9000 بار آئے ہیں، یعنی پورے قرآن پاک میں یہ ریپیٹلی لفظ آئے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں تعوذ اور سورۃ فاتحہ 9000 بار آئے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کی ہم پہلے تلاوت سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اب ہم اس کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ دیکھیں گے۔ بسمی، نام سے، اس کا مطلب ہے نام سے۔ یہ 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے، بی اور اسم۔ بی کا مطلب ہے سے، اور اسم کا مطلب ہے نام۔ جیسے اسم ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، اسم گرامی، آپ کا اسم گرامی کیا ہے، یعنی خالص اردو کا ورڈ ہے یہ اسم۔ اس کا مطلب ہے نام۔ جیسے اسم کی جمع کیا ہے؟ اسماء۔ اسم کی جمع کیا ہے؟ اسماء۔ جیسے ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ اسماء الحسنہ، اللہ تعالیٰ کے نام پڑھتے ہیں نا ہم، اللہ کے نام اسماء الحسنہ، اللہ کے بہترین نام۔ الرحمن، جو بہت مہربان۔ اس طرح کے عربی الفاظ میں جوش کا اظہار ہوتا ہے، یعنی الرحمن، غضبان، جیسے شدید غصہ، بہت زیادہ شدید غصے میں غضبان۔ الرحمن، جیسے جوعان، بھوکے کو کہتے ہیں جو بہت بھوکا ہوتا ہے، جوعان، یا عطشان، بہت پیاسا۔ تو یہ ورڈ جو ہیں، یہ اس طرح کے اس پیٹرن کے ورڈ جو ہوتے ہیں جس میں جوش پایا جاتا ہے۔ اس میں ہے الرحمن، بہت مہربان، پرجوش رحمت والا، انٹینسلی مرسیفل۔ یہ لفظ قرآن پاک میں 57 بار آیا ہے۔ الرحیم، الرحمن، الرحیم، اب دونوں کی جو روٹ ورڈ ہے سیم ہے، ٹھیک ہے، لیکن الرحمن کا مطلب ہے جوش والا میننگ دیتا ہے، بہت مہربان، جوش والا۔ اور الرحیم جو ہے وہ تسلسل کا اشارہ دیتا ہے، یعنی الرحیم کے پیٹرن پہ جو الفاظ آتے ہیں، جیسے جمیل، کریم، رحیم، اس طرح کے جو پیٹرن پہ آتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے تسلسل، ہمیشہ سے، ٹھیک ہے۔ جیسے جمیل اور کریم، جمیل خوبصورت، ظاہری بات ہے جب خوبصورت تو ہمیشہ سے خوبصورت ہے تو خوبصورت اس کو جمیل کہیں گے، ہم خوبصورت کہیں گے۔ یا کریم ہے تو ہمیشہ سے اچھے اخلاق والا ہوگا تو اسی کو ہم کریم کہیں گے۔
یہ تو نہیں کہ جو اب آج پرسوں ایک ایسے گالیاں دے رہا تھا اس کو تو نہیں ہم کہیں گے کریم. یعنی اس پیٹرن کے جو الفاظ ہیں الرحیم، جمیل، کریم، اس طرح کے اس کا میننگ ہوتا ہے تسلسل کے ساتھ، ہمیشہ سے مسلسل رحم کرنے والا، کنٹینیولی مرسیفل. یہ تقریباً 115 بار قرآن پاک میں آیا ہے. اب ہم رحمت کی جوش کو تسلسل سے ضرب دیں گے، یعنی رحمان، الرحمن بہت مہربان، اور الرحیم رحم کرنے والا، یعنی تسلسل سے کنٹینیولی. رحمت کے جوش کو جب ہم تسلسل سے جب ضرب دیں گے تو کیا ہوگا؟ رحمت کی موسلا دھار بارش برس رہی ہے، یعنی بہت تیزی کے ساتھ، جوش کے ساتھ اور کنٹینیو برس رہی ہے. تو یہ اللہ کی رحمت اس طریقے سے ہم محسوس کریں. مطالعہ کے بعد ہم نے، جیسے پہلے ہم پچھلی کلاس میں یہ والا ویل پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے تصور کرنا ہے، پہلے تصور کرنا ہے، جو ہم نے پڑھا اس کو تصور میں لے کے آنا اور احساس پیدا کرنا ہے. اس کے بعد پھر ہم اللہ سے دعا کریں گے، تصور اور احساس کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے، بالکل عاجزی کے ساتھ، بھیک کے انداز میں اللہ سے دعا مانگیں گے، اور پھر اپنا احتساب کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھنا کہ ہم کتنی بار ہم شیطان کے پھندے میں آئے، کتنی دفعہ ہم الحمدللہ یا کتنی دفعہ ہم اللہ کی تعریف کرنا بھول جاتے ہیں. ہم اتنی پیاری پیاری چیزیں دیکھتے ہیں لیکن ہم تعریف کرنا بھول جاتے ہیں. اور رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ہمارے اوپر اتنا مہربان ہے، تسلسل سے رحم کر رہا ہے، اور ہم پھر اس کا پلان بنائیں گے اور پھر ہم اس کی تبلیغ کریں گے. رحمت والا کیا ہے؟ جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے. اللہ کی رحمت کو محسوس کیجئے. اس نے ہم کو پیدا کیا، آنکھ، کان، دماغ، ہاتھ پاؤں دیے، ماں باپ، رشتہ دار، ساتھی، دوست، فرینڈ، سب کچھ دیا، زمین آسمان، بارش، پانی، طرح طرح کے کھانوں کا انتظام کیا. ہم تو شمار ہی نہیں کر سکتے. اللہ کی اتنی بے شمار رحمتیں ہیں، بے شمار احسانات ہیں ہمارے اوپر، تو ہم اس کو کر ہی نہیں سکتے. دوسری عادت کیا ہے؟ پہلی عادت ہم نے کیا سیکھی تھی؟ پہلی عادت شیطان سے اپنی حفاظت. کیسے؟ اعوذ باللہ پڑھ کر. اب دوسری عادت کیا ہے؟ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. ہر کام سے پہلے جو بھی آپ جو کام کر رہے ہیں، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اور اپنے اندر اعتماد اور یقین رکھیے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا. جب آپ اس سے دعا کریں گے وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا. ہم اللہ کی جتنی صفات پر غور کریں گے اور یقین کریں گے، اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا زیادہ فائدہ ہوگا. خوشی کے موقع پر اللہ کو مت بھولیے، اور آزمائش کے موقع پر بھی اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیے. اس نے یہ آزمائش میری اپنی بھلائی کے لیے رکھی ہوگی. ہم کیا کرتے ہیں؟ اکثر مایوس ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی پریشانی، کچھ آزمائش آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، کبھی پریشان نہیں ہونا. اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا ہے، اور یہی سوچنا کہ یہ جو میرے اوپر جو پریشانی آئی ہے، کوئی آزمائش آئی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس میں میری کوئی بھلائی رکھی ہوگی. تیسری عادت کیا ہے؟ کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، بے حساب رحمت والا ہے. یعنی وہ ہماری ہر قسم کی ضرورت کا محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ خیال رکھتا ہے اور ان کو پورا کرتا ہے. ہم جو سوچتے ہیں ہمیں مل جاتا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں مل جاتا ہے، اور ہم شکر کرنا بھی نہیں ہم کرتے اس کا. ہمیں ہر چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم بھول جاتے ہیں، چیزیں ہمیں نعمتیں ملتی جاتی ہیں. ہم روزانہ صبح اٹھتے ہیں، ایک نیا دن لے کے اٹھتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نیا دن دیا. ہم روزانہ 3-4 وقت کھانا کھاتے ہیں، ہر چیز کھاتے ہیں. ہمیں ہر ٹائم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن ہم سب کچھ کام ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں. اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے کئی فائدے ہیں. مثلاً زندگی میں سکون ہوگا. جب ہم اللہ پہ توکل کریں گے، اللہ پر ہی بھروسہ کریں گے، اللہ سے ہی ہم سب کچھ مانگیں گے، تو ہماری زندگی پرسکون ہوگی. خوشی، کامیابی، صحت، اطمینان، بہتر تعلقات، یہ سب ہمیں میسر ہوگا. یہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرے گا. دلی سکون ملے گا ہمیں. اور مغرب کے محض پازیٹیو تھنکنگ سے کئی گنا بہتر ہے اگر ہم اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے اچھا گمان رکھیں.
تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. اب میں عربی پڑھوں گی، آپ اس کا ترجمہ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم، سکھائیے. اب جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم آگے سکھائیں، دوسروں کو بھی سکھانا ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو جو میں نے پاکٹ بک دی تھی، ایک کارڈ دیا تھا، سب کے پاس ہے وہ؟ آپ نے اس کو، اس سے آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، اپنی پاکٹ میں رکھنا ہے، اور آپ لوگ اس کو وقتاً فوقتاً جب ٹائم ملے آپ اس کو نکال کے اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ اس میں سے جو ورڈ میننگ ہے اس کو آپ پڑھیں گے، اس کو دیکھیں گے کہ ہم نے یہ جو کلاس ہم نے پڑھ لی ہے، پچھلی کلاس پڑھی اور آج کی کلاس، اس میں جو بھی ورڈ میننگ ہے وہ آپ جو ہے اس میں سیکھیں گے. اب ہم آتے ہیں اگلی آیت کی طرف. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، رب ہے تمام جہانوں کا. الحمد، تمام تعریفیں اور شکر. الحمد کے دو میننگ ہیں، تمام تعریفیں اور شکر. یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے ہا میم دال، ہا میم دال سے یہ ورڈ بنا ہے. اس کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے یہ کیسے ورڈ بنا، لیکن اس کے میننگ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اور شکر. 43 بار یہ قرآن پاک میں آیا ہے. للہ، اللہ کے لیے ہے. یہ کتنے ورڈ سے بنا ہے؟ 2 ورڈ سے، لی اور اللہ، دونوں کو جب ملائیں گے تو پھر ہم للہ پڑھا جائے گا. للہ، اللہ کے لیے ہے. 149 بار یہ ایک لفظ جو ہے قرآن پاک میں آیا ہے. رب، رب کا مطلب ہے رب ہے. رب کیا ہے؟ رب کون ہے؟ رب ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا، ذرے ذرے کو، کروڑوں خلیوں کو پل پل پالنے والا، آکسیجن کھلانے والا. آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، آپ لوگ پڑھتے ہو، سیل پڑھتے ہو نا، ہماری پوری باڈی سیل سے بنی ہوئی ہے. اب ان سیل کو کون پال رہا ہے؟ وہ سیل کیسے گرو کر رہے ہیں؟ اس کو وہ صرف اللہ ایک ہی ذات ہے جو ہمارے پل پل ہر ایک لمحے، کوئی کٹ لگ جاتا ہے فوراً سے بھر جاتا ہے، آپ دیکھتے ہو اس کی دوبارہ ہو جاتی ہے، ریجنریشن ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ ہے، رب وہ ہے جو ہمارے ذرے ذرے کو، کروڑوں خلیوں کو پالنے والا ہے، آکسیجن کھلانے والا ہے. رب کے معنی کیا ہیں؟ جو اللہ بندوں کے لیے کرتا ہے، یعنی ربوبیت. رب مالک ہے، سب کا مالک، پروردگار، پالنے والا. ایک تو اس کا میننگ یہ ہے. حاجت روا، ہر طرح کی ضرورت ہماری پوری کرتا ہے. جو بھی ہماری ضرورت ہوتی ہے کون پوری کرتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں پوری کرنے والا. صحت، موت، زندگی، سب نعمتیں دینے والا. جب مشکل میں پھنس جائے تو نکالنے والا. کوئی اور ذات نہیں ہے جو ہمیں مشکلوں سے نکالے سوائے اللہ کے. تمام کائنات ہمارے لیے بنانے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا. عالمین، رب العالمین. عالمین تمام جہان، تمام جہانوں کا رب. عالم کا ہوتا ہے سنگل، واحد، اور اس کی جمع ہے عالمین. ایک لفظ ہے عالم، ایک ہے عالم. عالم کا مطلب جاننا ہے، وہ الگ چیز ہے. یہ ہے عالم یعنی جہان، اور زیادہ جہان عالمین، بہت زیادہ جہان. اب کون کون سے جہان ہیں؟ ہم تو صرف جانتے ہیں عالم انسان ہے، ایک حیوانات ہے، عالم حیوانات ہے، عالم جن ہے، عالم ملائکہ اور عالم جنات. یہی ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا ہی علم دیا ہے. اس کے علاوہ اور کتنے عالم ہیں وہ اللہ جانتا ہے. جیسے اب یہ جرمز جو ہوتے ہیں یہ بھی تو ایک عالم ہی ہے نا. کتنے جرمز سے کتنی بیماریاں پھیلاتے ہیں، یہ بھی ایک عالم ہے. تو اس طریقے سے اور بھی بہت سارے ہوں گے، لیکن ہمیں جو جتنا اللہ نے ہمیں علم دیا ہے ہم انہیں کو ہی جانتے ہیں. مطالعہ کے بعد تصور، احساس، دعا، احتساب اور پلان اور تبلیغ یہ ہم کریں گے. یہ ایک دفعہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیا تھا پچھلی کلاس میں.
اب اس کا سب میں یہی ہم نے اس کو اپنے زندگی میں لانا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے دعا کرنی ہے، کس طریقے سے احتساب کرنا ہے، پلان بنانا ہے اور تبلیغ کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد کا پہلا معنی کیا ہے؟ تعریف، تمام تعریفیں۔ الحمد کا ہم نے پہلا مطلب پڑھا تمام تعریفیں، یعنی ہر طرح کی تعریف۔ تو پہلا مطلب ہے تعریف، تعریف دل سے کرنا، دل سے تعریف نکلے۔ دل سے تعریف کرنا ہو تو رب العالمین پر غور کریں، کس طرح وہ ہر پل کروڑوں مخلوقات میں سے ہر ایک ہی پرورش کا سامان مہیا کرتا ہے، اس کا رزق، اس کا ہر ضرورت کی چیز اللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے۔ جتنا آپ اس کائنات پر غور کریں گے، سائنس پڑھیں گے، اور اتنی ہی دل سے اللہ کی تعریف نکلے گی۔ کوئی اچھی چیز دیکھیں، کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، تعریف کریں۔ کوئی خوبصورت چیز دیکھیں، کوئی خوبصورت چہرہ دیکھیں، الحمدللہ، یہ اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ اللہ نے ساری چیزیں بنائی ہیں نا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس کو اپنی روٹین میں لے کے آئیں، ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں، ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کریں۔ عادت نمبر 4، خوب علم حاصل کیجئے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے۔ ٹھیک ہے، یہ سورۃ فاتحہ کی ہم عادتیں پڑھ رہے ہیں۔ احتساب کرنا اپنا، کہ میں کتنی دفعہ دنیا کی چیزوں سے، لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں اور الحمدللہ کہنا بھول جاتا ہوں۔ ہوتا ہے نا ایسا، ہم کہتے ہیں کسی کو دیکھتے ہیں ماشاء اللہ تو ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں۔ تو ہم جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی تعریف جو دل سے نکلے، الحمدللہ۔ حمد کا دوسرا معنی ہے شکر کرنا۔ عادت نمبر 5، اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر ادا کریں، بار بار شکر ادا کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اتنی نعمتیں دی۔ ان سے پوچھو جن کے پاس نہیں ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ سب سے بڑھ کے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، مسلمان بنایا۔ ہمیں ہر چیز، ہمارے آنکھیں، ہمارا ناک، ہمارے سر، ہمارے منہ، ہمارا جسم پورا، ہم چل پھر رہے ہیں، اللہ کی زبان چل رہی ہے۔ آپ ان کو دیکھیں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ ہم تو ہر لمحے بھی اللہ کا شکر ادا کریں تو ہم اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے جیسے کرنے کا حق ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، رب ہے تمام جہانوں کا۔ اب میں اس کی عربی پڑھوں گی، آپ اس کا ترجمہ پڑھیے۔ الحمد للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ علم، رحمت کا مطلب ہے محبت کے ساتھ کسی کا خوب خیال رکھنا اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ دیکھیے اللہ کس طرح ہم پر مسلسل رحم کر رہا ہے۔ صرف ایک مثال لیتے ہیں، موسموں کو لانے کے لیے اللہ اس زمین کو سورج کے اطراف میں 1 سیکنڈ میں تقریباً 30 کلومیٹر کی رفتار سے گھما رہا ہے، اور ہم کو ذرا بھی دھچکا نہیں لگتا۔ کتنی اللہ کا شکر ادا کرنے کا مقام ہے، الحمدللہ کہ ہم کچھ بھی نہیں ہوتا ہمیں، ہم آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، اسموتھلی بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو ہمارا جو ہے یہ سورج جو ہے زمین کے اطراف میں یہ گھوم رہی ہے۔ ورنہ زلزلوں سے اگر ایسے ہوتا تو زلزلے آتے کہاں کی کہاں پہنچ جاتی زمین، الٹ نیچے اوپر نیچے ہو جاتی۔ الرحمن الرحیم، یہ ہماری لاسٹ آیت ہے، تیسری آیت۔ الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا۔ ابھی ہم یہ 2 لفظ پڑھ کے آئے بسم اللہ میں۔ کون بتائے گا الرحمن کا مطلب ہم نے کیا پڑھا؟ جی بولیں، شاباش۔ الرحمن کا مطلب ہم نے پڑھا بہت مہربان، بہت مہربان، یعنی شدت سے مہربان، یعنی شدید مہربان۔ وہ تو ہم نے اگزامپل پڑھی تھی نا غصے والی، کہ اس طرح کے پیٹرن اگر آئیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے شدید، بہت زیادہ۔ تو الرحمن کا مطلب ہے بہت مہربان، پرجوش، بہت مہربان۔ اور رحیم کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تسلسل کے ساتھ رحم کرنے والا،
تسلسل کے ساتھ، یعنی کسی پل بھی اس کی رحمت نہیں رک رہی، کنٹینیولی ہو رہی ہے اور پرجوش رحمان، 2 لفظ آتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کی صفت ہے یہ نا. تو اللہ تعالیٰ بہت مہربان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی بہت جوش کے ساتھ رحم کرتا ہے اور تسلسل کے ساتھ اسی طریقے سے کرتا ہی جاتا ہے، ایک لمحہ بھی اس میں گیپ نہیں آتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو آج اسی وقت یا اس کے بعد جب آپ جائیں، گھر میں جائیں، راستے میں جائیں، آپ کسی کو دیکھیں، آپ اس پر رحم کیجئے، اس پر رحم کے محبت کے ساتھ اس کا خیال رکھیے. کسی کے ساتھ اچھے، کوئی سویپرس ہے، کوئی چوکیدار ہے، اس کو سلام کر لینا، اس کا حال پوچھ لینا، اس کا تھوڑی دیر جسٹ 1 منٹ کے لیے اس کے پاس کھڑے ہو جانا، حال چال پوچھ لینا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے کسی کا حال وال پوچھا محبت کے ساتھ. تو اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے. یہ ہے دوسروں پر رحم کرنا. عادت نمبر 6، تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں گے. الرحمن الرحیم، بہت مہربان، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. علم سکھائیے. جو ہمیں آج پڑھا ہے اس والی یہاں تک 3 آیتیں ہم نے پڑھ لی سورۃ فاتحہ کی، تو اس کو ہم نے اب آگے سکھانا ہے اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے امی ابو کو، اپنے جہاں بھی جو اپنے فرینڈس کو، سب کے ساتھ اپنے یہ ڈسکشن کرنی ہے جو آپ نے آج سیکھا ہے. اب ہم اس کا سیکنڈ پارٹ پہ آتے ہیں. اس کا 2 پارٹ، بی پارٹ ہے اس کا. اس میں ہم گرامر دیکھیں گے، سیکھیں گے. مسلم، مومن، مشرک، کافر اور صالح، ان کا ہم ترجمہ اور ان کی ہم دیکھیں گے ڈیٹیل ٹی پی آئی کے ساتھ. ٹی پی آئی کیا ہے؟ میرے ساتھ دہرائیے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے. ایک دفعہ پھر، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے. ماشاء اللہ. چلیے اب ہم ادا کرتے ہیں اپنی پچھلی کلاس کا تھوڑا سا ریویژن. ہم نے یہ پڑھا تھا، ابھی آپ لوگوں سب سے میں کرواؤں گی، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ دیکھ لو اچھے سے. آپ نے اشارے صحیح کرنے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ آپ لوگ دیکھیے گا. ہوا اس طریقے سے اپنے رائٹ سائڈ پہ ہم نے کرنا ہے، اس طریقے سے، بہت اونچا بھی نہیں، بہت نیچے بھی نہیں، بالکل اپنے کندھے کے برابر. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا انتم نحنو ماشاء اللہ. چلیے آپ کریے، پڑھ دیکھیے. ہوا وہ سب، نہیں بیٹا میننگ بھی. ہاں. ہوا وہ، ہم ہم وہ سب، ہم انتا آپ، ہم انا میں، ہم انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. چلیے نیکسٹ. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اچھا، اچھی پریکٹس ہے آپ لوگوں کی. ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ماشاء اللہ. اچھا، ایک لڑکی جب کر رہی ہوتی نا تو اشارے سب کیا کرو. آواز ایک لڑکی کی ہے لیکن اشارے سب کیا کیجیے. آپ کریں. ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ماشاء اللہ. چلیے آپ بھی کیجیے. جی ہوا وہ، ہم وہ سب، نہیں، 4 انگلیوں سے. ہاں ہوا وہ، نہیں، ہوا ایک انگلی سے، ہوا وہ، اور ہم وہ سب وہ سب، انتا آپ، ایک انگلی سے، انتا آپ، انا میں ایک انگلی سے، انتم آپ سب، ہم سب. جی ماشاء اللہ. چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں. ہم نے عربی بول چال تھوڑی سی سیکھی تھی. من ہوا، آپ اس کا کیا آنسر کریں گے؟ اشارے بھی کریں ساتھ. من ہوا، من ہم، من انتا، من انتم.
جی صحیح ہو گیا. چلیے اب یہ آپ دونوں آپ کھڑے ہو جاؤ جی, اور آپ بھی کھڑے ہو جاؤ, دونوں آمنے سامنے. آپ کویشچن کریں گی بیٹا, آپ کویشچن کریں گی دوست دیکھ کے, اور آپ اس کا آنسر کریں گی. چلیے سب لوگ اشارے کریں گے. یہیں چلو یہیں پر کر لو. چلو آ جاؤ یہاں پر, چلو کرو, من ہوا اشارے کریں ساتھ. من ہوا مسلم وہ مسلم من ہوں مسلم ٹھیک ہے ٹھیک ہے, من انتم ماشاء اللہ بہت اچھا کیا. چلیے 2 لڑکیاں اور یہاں سے پیچھے سے. رانیسا ان 2 کو اٹھاؤ. چلیے ایک کویشچن کی آپ کویشچن کیجئے, آپ آنسر کریں گے. من ہم مسلمون. بیٹا اشارے بھی کرنے ساتھ, اشارے بھی ساتھ کرنے. من انتا, ایک انگلی سے اشارہ کریں گی. انا مسلم. چلیے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. چلیے آگے ہم پڑھیں گے آج الفاظ کی, یعنی کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, اسم, فعل اور حرف. اسم کیا ہے؟ کسی کا نام, کتاب جیسے مکہ, یا صفت, کسی کی صفت بھی, یہ بھی اسم کہلاتی ہے, مسلم, مومن وغیرہ. ٹھیک ہے. اسم کی پہچان کیا ہے کہ جب کوئی, آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے پہلے بھی, اسم کی پہچان اس میں کیا ہے کہ اس میں الف لام ال لگا ہوگا اگر لفظ سے پہلے تو اسم ہوگا, یا 2 پیش 2 زبر 2 زیر یہ لگے ہوں گے, اس کو تنوین کہتے ہیں. 2 پیش 2 زبر 2 زیر تنوین لگی ہوگی تو ہم کہیں گے, یہ آنکھیں بند کر کے ہم کہیں گے اسم ہے. یہ ال لگا ہوا ہے اسم ہے, یا ال نہیں لگا ہوا ہے, 2 پیش آخر میں 2 زبر یا 2 زیر لگی ہوئی ہیں, وہ اسم ہوگا. اس کے علاوہ واو نون, یا نون اور الف تا, یہ جمع کی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی اگر ہوگا تو اسم ہوگا. اب ہم آگے جا کے اس کی ہم پریکٹس کریں گے. جیسے عام اور خاص اسم. عام اور خاص قسم کیا ہوتا ہے؟ جیسے کتابن, اس کے آگے 2 پیش لگی ہوئی ہے. کتابن کیا ہے؟ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں ایک کتاب, اور ہم انگلش میں کہتے ہیں آ بک. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اسم, عام اسم. ٹھیک ہے. عام اسم کو ہم ویسے اسم نکرہ کہتے ہیں, اور جو خاص اسم ہوتا ہے اس کو اسم معرفہ کہتے ہیں. جیسے انگلش میں بھی ہوتا ہے نا, کیا ہوتا ہے انگلش میں؟ ہاں جی, کامن ناؤن اور پراپر ناؤن. تو یہ کتابن کیا ہے؟ یہ کامن ناؤن ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کو خاص کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ پراپر ناؤن بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ال لگا دیں گے. عربی میں ہم نے اس کو خاص بنانا ہے, ہم اس میں ال لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا, خاص اسم بن جائے گا پھر. ٹھیک ہے. اب ال اور 2 پیش ایک ساتھ نہیں آ سکتے, یا ال ہوگا, اگر ال نہیں ہے تو 2 پیش ہوگی. اگر ال لگائیں گے تو ایک پیش گر جائے گی, ایک رہ جائے گی. ٹھیک ہے. الکتابن نہیں ہو سکتا, الکتابو ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے ہم انگلش میں دا بک نہیں کہتے, یا آ بک کہتے ہیں, یا دا بک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے عربی میں بھی ہم الکتابن نہیں کہیں گے, الکتابو کہیں گے. عام کو خاص بنانے کی ہم پریکٹس کریں گے. جیسے مسلمون سے ہم نے ال لگا دیا, بن جائے گا المسلمون. مؤمنون المؤمنون, صالحون الصالحون, کافرون الکافرون, مشرکون المشرکون. کلیئر ہوا آپ لوگوں کو کہ اسم کو ہم نے خاص بنانے کی, عام اسم کو خاص بنانے کا کیا طریقہ ہے. اور یہ جو سائڈوں پہ جو ورڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں, فگرز, یہ قرآن پاک میں اتنی بار یہ آئے ہوئے ہیں. اب اسم کی مثالیں ہیں. اب ایسے آخری حرکت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا مسلمون, اب یہاں ہم پڑھے مسلم, مومن, صالح, کافر, مشرک, منافق. عربی لوگ جو عربی کے نا وہ ایسے ہی پڑھتے ہیں, ان کو سادگی کے لیے ان کے بہت ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں, مسلمون کے بجائے مسلم, یا ایسے اس طریقے سے. اب جمع کیسے بنائیں گے؟
جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے مسلمون ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک پیش کو ہٹا دینا اور واو نون لگا دینا، بن جائے گا مسلمون۔ اب 2 پیش 2 زبر 2 زیر، یہ تینوں کے جو ہے اسم ہے، اور اس کو ہم نے جب جمع بنانے ہیں تو ہم جو 2 پیش والے ہوں گے اس کی ہم نے ایک پیش گرا کے واو نون لگا دینا ہے، مسلمون سے مسلمون، اور اگر 2 زبر یا 2 زیر ہوں گی جیسے مسلمن، اس کی جمع بنے گی مسلمین، اور اگر 2 زیر ہوگی تب بھی بنے گی مسلمین، یعنی کہ من اور من، مسلمان اور مسلمین کی دونوں کی جمع مسلمین بنے گا، اور مسلمون کی جمع مسلمون بنے گا۔ کلیئر ہو گیا جی بیٹا؟ ٹھیک ہے۔ اور ہم سادگی کے لیے پریکٹس کرنے کے لیے مسلم کی جمع مسلمون کی بجائے مسلمون یا مسلمین ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، اس سے میننگ پہ فرق نہیں پڑتا۔ اب ہم نے اس کی پریکٹس کرنی، مسلمون سے ہم نے کیا بنایا؟ مسلمون بنایا، مسلمان اور مسلمین سے مسلمین بنایا، مؤمنون مؤمنون، مومنان اور مؤمنین سے مؤمنین بنایا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طریقے سے صالحون سے صالحون، صالحان اور صالحین سے صالحین، کافرون سے کافرون، کافران اور کافرین سے کافرین۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہوا؟ جہاں 2 پیش ہوگی ایک پیش کو ہٹا دیا، واو نون لگا دیا، جہاں 2 زبر 2 زیر ہوگی ایک زبر اور زیر کو ہٹا کے یا نون لگا دیا۔ مشرکون مشرکون، مشرکن مشرکین مشرکین، منافقون منافقن اور منافقین منافقین۔ کانسیپٹ کلیئر ہوا آپ کا؟ جی چلیے، مسلمون مسلمون سے مسلمون، مومنون سے مومنون، صالحون سے صالحون، کافرون سے کافرون، مشرکون سے مشرکون۔ اب مسلمان اور مسلمین سے مسلمین، مومنان مومنین سے مومنین، صالحان صالحین سے صالحین، کافران اور کافرین سے کافرین، مشرکان اور مشرکین سے مشرکین۔ اسم کی اہم نشانیاں کون کون سی؟ شروع میں الف لام، یہ ہم پہلے بتا کے آئے ہیں، ابھی شروع میں الف لام، آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر، واو نون اور یا نون، یہ اسم کی نشانیاں ہیں، جہاں بھی آپ کو نظر آئیں گی وہ اسم ہوگا۔ اب ہم نے مسلمون کے ساتھ جب ال لگا دیا تو یہ بن گیا المسلمو، ایک پیش ہٹ گئی المسلمو، اور اس کے ساتھ واو نون لگا دیا المسلمون۔ اسی طریقے سے مسلمان کے ساتھ ال لگا دیا تو بن گیا المسلمہ، اور اس کی جمع بن گئی المسلمین۔ المسلمین کے ساتھ بھی ہم نے ایک زیر ہٹا کے جب ہم نے ال لگایا تو بن گیا المسلمی، اور جمع بن گئی المسلمین۔ اب ہمارا یہ ٹیبل آ گیا، ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے، ہم مسلمون، اشارے کرو سب، اشارے کرو، گڈ، سب کرو، ہم مسلمون، اس طرف اپنی رائٹ سائڈ پہ، ہاں ادھر، ٹھیک ہے، ہاتھ سیدھا رکھ کے ایسے، انتا مسلم، آپ مسلمان ہیں، انا مسلم، انتم مسلمون، نحن مسلمون۔ چلیے لاسٹ والی آپ پڑھیں بیٹا، آپ کھڑے ہو جائیں، آپ ہی آخر میں، پیچھے نہیں دیکھو، ذرا کھڑے ہو جاؤ جی، اشارے سب کریں گے، چلیے بیٹا ایک انگلی سے، ایک فنگر سے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ نیکسٹ، ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں، انت مسلم، آپ مسلمان ہیں، انا مسلم، میں مسلمان ہوں، انت مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں، نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں۔ چلیے ایک لڑکی اور کر لے، آگے والی، اس کے آگے چلیے،
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा। चलिए आगे हम चलते हैं अरबी बोल चाल में। नए अल्फाज हम सीखेंगे। हल, हल का मीनिंग है क्या, और नाम इसका मतलब है हाँ। इन दो को हम यूज़ करते हुए अपने अगले टेबल को हम कंटिन्यू करेंगे। हल हुआ मुस्लिम, मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, हल हुआ मुस्लिम, आंसर क्या होगा? नाम हुआ मुस्लिम, हाँ वो मुसलमान है। हल हम मुस्लिमून, आंसर क्या होगा? नाम हो मुस्लिमून, हाँ वो सब मुसलमान हैं। हल अंता मुस्लिम, नाम आना मुस्लिम। हल अंतुम मुस्लिमून, नाम नहनु मुस्लिमून, हाँ हम सब मुसलमान हैं। चलिए दो लड़कियां खड़े हो जाओ, आप दोनों, ये पिंक स्कार्फ और ये साथ। चलिए आप क्वेश्चन कीजिए, पिंक स्कार्फ आप उनका आंसर कीजिए, मेरे नाम नहीं आते। बेटा इशारे से ही करो, एक उंगली साथ, हाँ जी ऐसे बराबर में, ऊपर नहीं, हाँ ऐसे बराबर में, बिल्कुल हाँ ये सही है, ठीक है ठीक है। ठीक हो गया। चलिए ये जो दो लड़कियां और प्रैक्टिस करें इस लाइन में से, इस लाइन में से, हाँ चलो दो खड़े हो जाओ, दो। हल हुआ, बेटा इशारे से ही करो अपनी, हाँ ऐसे सीधा, ठीक है। चार उंगलियों से, जी माशाल्लाह। चलिए दो और आगे, आगे वाली भी आ जाए, शाबाश खड़े हो जाओ। हाँ हाँ कोई भी, ये प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपका अच्छा फ़ायदा होगा। इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है, इसको बिल्कुल ऐसे रखना है, ऐसे हिलाना नहीं है ऐसे ज़्यादा, ठीक है ना, बिल्कुल आराम से ऐसे करना है। इसकी घर जाके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। चलिए नुक्ता तालीम देखते हैं। दिमाग को इस्तेमाल करें या ऐसे खो दें, ठीक है। ये हम जो है अपना दिमाग बमुश्किल 5% और 25% इस्तेमाल करते हैं। ये आपको फैक्ट आज ही पता चलेगा कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। 5 से 25% करते हैं, बाकी सब खाली। और खाली क्या होता है? शैतान का घर होता है। तो हमें क्या करना है, हमने इसको इस्तेमाल करना है। अभी तो आप लोग बच्ची हैं माशाल्लाह, हम बड़े हो गए, 60 बरस के भी हो जाएंगे, तब भी दिमाग के सिर्फ 3% जो सेल्स वो ख़त्म होते हैं। 3% 60 बरस की उम्र में भी। इसका मतलब कि दिमाग हमारा कायम और दायम रहता है। तो हमें क्या करना है, अगर आप बड़ी उम्र के हैं तब भी शैतान को भटकाने मत दीजिए। इस उम्र में कहाँ से सीखेंगे? ऐसे हम कहते हैं ना, अरे अभी हम इतनी उम्र के हो गए, अभी हम कहाँ सीखेंगे। ये शैतान की चाल है, उसको बीच में मत आने दें, उसकी बात मत माने। याद रखिए आपका 97% दिमाग आपका खाली है, मौजूद है, बाकी है, उसको इस्तेमाल में लाइए। उसको इस्तेमाल में लाएंगे। वर्जिश क्या है, इससे बेस्ट और वर्जिश हो सकती है जो हम आज कर रहे हैं। बेस्ट वर्जिश दिमाग के लिए, पट्ठों के लिए हम वर्जिश करें। ज़्यादा ज़रूरी, ज़्यादा यानी कि ज़्यादा उम्र वालों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, वरना क्या होगा, डेड होने लगेंगे हमारे सेल्स। क्यों ना कुरान के लिए हम ये मेहनत करें ताकि अल्लाह को भी हम राज़ी कर सकें, हम अपने दिमाग का भी सही इस्तेमाल पॉजिटिव कर सकें और हम कुछ सीख भी जाएं, अल्लाह के पास हमारा अजर भी महफूज हो जाए। तो अगर कोई आपको कुंद जहन कहे तो क्या आप कबूल करेंगे? आप लोग तो लड़ने आ जाओगे,
कोई कह के देखे ज़रा किसी को कौन ज़हन, ऐसे ही ना। तो फिर शैतान की क्यों सुनते हैं आप, जो ये कहता है कि कुरान आपके लिए मुश्किल है, कहता है ना ऐसे। बहुत सारी अभी हमारी और भी बहुत सारी, मैंने 45 की रजिस्ट्रेशन की थी, इसमें से बहुत सारे कम लोग हैं नहीं आ रहे, लेकिन ये भी अल्लाह की तौफीक से आप लोग यहाँ बैठे हो। अल्लाह ने जिसको चुन लिया वो यहाँ बैठा है, जिसको अल्लाह चाहे हिदायत देना वो उसी को हिदायत मिलेगी। जब भी मुश्किल का ख्याल जहन में आए तो फ़ौरन आउज़ बिल्लाह पढ़िए और शुरू हो जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह आज सबक 2 के अख्ताम पर आपने 27 अल्फाज सीखे हैं जो कुरान में 8638 बार आए हैं। बहुत मुबारक हो आपको कि आप लोग इतने अल्फाज सीख गए हैं। इसके जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये ज़रूर हम सीख जाएंगे। होमवर्क करने आपने 7 होमवर्क हैं, 2 तिलावत के हैं, जो आपने 5 आपने कुरान पाक को देख के तिलावत करनी है और 5 मिनट आपने जो ज़ुबानी आपको सूरतें याद हैं वो पढ़नी है आपने, और 2 पढ़ने के हैं जो आपको बुक दी गई है उससे पढ़ें, छोटा कार्ड से पढ़ें, ठीक है। इस कोर्स का लफ्ज़ी तर्जमा और कायद ये भी आप सुन सकते हैं, अपने दोस्त के साथ, अपनी पार्टनर के साथ इसके बारे में बातें करें, जो हमने आज सीखा है इसको रिपीट करें ताकि आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतें तिलावत करें, हर रिकात में एक डिफरेंट सूरत तिलावत जो आपको आती है ये करें। और अल्लाह का शुक्र है आप मुंतखब हैं, अल्लाह ताला ने कुरान की क्लास सीखने के लिए आप सबका इंतखाब किया है। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए और दुआ कीजिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। पॉकेट बुक जो मैंने अभी आपको बताया इसको नहीं भूलना, आपने अपने पास रखना है हर वक्त। इसमें से जो आप पढ़ लिया लेसन उसका वहाँ से देखें, उसको रिपीट करें, वो आपको याद हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी वोकैबुलरी आपकी हो जाएगी इसको जब पढ़ते रहेंगे आप। तो टीचर बनना है आप सब ने, जो भी सीखा है इसको सिखाना आसान है। देखिए कैसे टीचर बनेंगे, अपने घर में जाके आज ही टीचर बन जाएंगे आप, अपने बहन भाइयों को बताएं, अपनी अम्मी अब्बू को बताएं, तो टीचर तो आप बन गए। तो आपका फ़ायदा होगा, आप सीखेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी और साथ उनको भी जब मिलेगा, सीखने को मिलेगा, अजर भी आपको मिलेगा कि आपने किसी को अच्छी बात बताई। एक बात अल्लाह के नबी का फरमान है कि पहुंचा दो मेरी तरफ से चाहे एक ही आयत हो, तो जितना हमें आ गया उतना तो हमें पहुंचा देना चाहिए ना। तो ये तो हमारी ज़िम्मेदारी हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे ऊपर डाल दी गई है, जितना सीख लिया उतना आगे सिखाओ। ट्रेनिंग भी मिलेगी, जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगी तो आपको इंशाल्लाह ट्रेनिंग भी मिलेंगी। आप मेरी जगह पे आके खड़े हो के आप पढ़ा रही होंगी अपनी क्लास को, अपने दूसरे लोगों को। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।